جب لوگ 1912 میں ٹائٹینک اور اس کے ڈرامائی طور پر ڈوبنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ لامحالہ ان بدقسمت مسافروں کا تصور کرتے ہیں جو جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔ 2240 مسافروں اور عملے پر مشتمل جہاز، جن میں سے 1500 سے زیادہ تعداد میں مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں میں کچھ معروف شخصیات بھی تھی، لیکن تباہ کن آئس برگ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ ایک کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کے نام سے تکبر کی یہ نشانی، جس میں ہر طبقے کے لوگ سفر کر رہے تھے اور وہ انسانی مہارت کا ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے۔ بے شک ان کی کہانی تاریخ کا حصہ تو بنی ہے، لیکن تکبر کے انجام کے طور پر۔ لیکن ان شخصیات کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس سفر سے محروم رہے؟ ان لوگوں کے کیا رد عمل ہوں گے جب انہوں نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سرخیاں پڑھی ہوں گی؟ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک شخص کی کہانی جو ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جب ٹائٹینک کے سفر کے لیے ٹکٹ بک ہو رہے تھے تو ایک شخص کلارک، جو کہ کسان تھا، اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے 5 بچوں اور بیوی کے ساتھ ان امیروں کی شپ پر سفر کرے۔ اس نے 60 ٹکٹ بک کروا لیے۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام جمع پونجی ٹکٹوں پر لگا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور بس 10 اپریل بدھ کے دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اس عالیشان جہاز کا حصہ بننے والا تھا۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ سفر سے ٹھیک 7 دن پہلے اس کے پالتو کتے نے اس کے ایک بیٹے کو کاٹ لیا۔ بچہ بہت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ ٹائٹینک کی روانگی کا دن آ گیا۔ ٹکٹ بھی ریفنڈیبل نہیں تھے۔ کلارک کی بیوی نے اس کو بہت کہا کہ وہ باقی کے 4 بچوں کے ساتھ چلا جائے، لیکن کلارک کا دل کسی طرح نہ مانا۔ وہ اپنی بیوی بچے کو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو روتی آنکھوں اور بھاری دل کے ساتھ الوداع کیا، جو ایک طرح سے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور خوابوں کو الوداع کرنا تھا۔ جہاز کی روانگی کے 5 دن بعد اس نے صبح اخبار اٹھایا تو پہلی شہ سرخی جہاز کی برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوبنے کی تھی۔ وہ ساکت تھا۔ آج وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ جس کتے کو وہ ایک ہفتے سے کوس رہا تھا، آج اس کو اپنے کتے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ یقیناً قدرت کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کامیابی ہمارے اپنے کھاتے میں آتی ہے، لیکن ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو ہم قسمت کو کوستے ہیں یا مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اپنی زندگی میں کیے گئے فیصلے نفع میں جائیں گے کہ نقصان میں جائیں گے۔ مستقبل کی پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے لیے اداسی کا باعث ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو ہماری بہتری کے لیے تھا۔ بس محنت اور ایمانداری کا صلہ ہمیشہ مستقبل میں ایک انعام کے طور پر واپس ملتا ہے، کیونکہ اصل پلاننگ تو اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہوتی ہے۔ بے شک مایوسی کفر ہے۔